اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو ہے تفسیر بیان کر رہے تھے، تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 اور 83 کو بیان کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اس دو آیات میں ہم نے تفسیر بھی بیان کیا ہے، یعنی 4 حدیثیں 5 حدیثیں 3 حدیثیں بیان کی ہیں، اور اس میں جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے، اور یعنی جو اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور مکر و فریب کیا انہوں نے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں والدین کے ساتھ احسان کرنا، یتیم و مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا اور اچھی بات کرنا۔ تو یہ آج ہم جو ہے حدیث نمبر 4 کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جابر ابن یزید نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس قول وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سے مراد ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس اچھے انداز میں بات کرو جس انداز میں تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تم سے بات کریں۔ اور اسی طرح یہ حدیث ہے، جناب سریر الصرافی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اس سائل کو کھانا کھلا سکتا ہوں جس کے بارے میں نہیں جانتا، یہ سائل مسلمان ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جس بندے کی ولایت آل محمد یا عداوت آل محمد کو تو نہیں جانتا، اس کو کھانا کھلا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن جو بندہ حق سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے یا کسی باطل کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو کھانا نہ کھلاؤ اور اس کو نہ عطا کرو۔ اسی طرح جناب حفظہ ابن غیاث نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، قولوا للناس حسنا کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے منسوخ ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے اعلان جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے خشوع و خضوع سے جزیہ دینا شروع کر دیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ پس دارالاسلام میں ہے کہ ان کے لیے فقط 2 ہی صورتیں ہیں، یا جزیہ دینا قبول کریں یا قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور ان کا مال غنیمت ہوگا، اور ان کے بچے اور عورتیں قیدی، اور اگر وہ اپنے اوپر جزیہ کو قبول کر لیں تو پھر ان کو
قیدی بنانا ہمارے لیے حرام ہے، اور ان کے مال کی بھی حرمت ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اور جو کافر دار الحرب میں ہے، حرب یا حرب، تو اس کو قیدی بنانا اور ان کا مال حلال ہوگا، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہوگا، اور ان سے کچھ قبول نہیں ہوگا مگر کہ وہ اسلام قبول کریں یا قتل ہو جائے یا جزیہ دیں۔ تو یہ 7ویں حدیث ہے جناب جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں قولوا للناس حسنا کے بارے میں سوال کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ لوگوں سے احسن انداز میں گفتگو کرو، جس انداز سے تم قیدی پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ گفتگو کریں۔ پس اللہ تعالیٰ مومنین کو گالیاں دینا، طعنہ کرنا اور لعنت کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ حیا، بردباری، مہمان نواز اور عفت کو پسند کرتا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔